نکاح کے اندر مہر مقرر ہوتا ہے، مہر کے بغیر نکاح کا تصور شریعت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح مہر کے بغیر ہوتا ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ مہر نکاح کا بنیادی شرط ہے، اور مہر کے لیے پھر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ وہ مرد کی صلاحیت کے مطابق، چونکہ مرد نے دینا ہے، عورت کو ادا کرنا ہے۔ مرد کو اللہ نے جتنی مالی وسعت دی ہے تو اسی مالی وسعت کے مطابق وہ مہر اپنی ہونے والی بیوی کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا تو احادیث میں، سیرت کی روایات میں مختلف تعداد ملتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر یہ 10 درہم تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کی مقدار 500 درہم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ادا فرمائے تھے۔ بعض سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بطور مہر کے اونٹ دیے تھے، تو اگر اونٹ بھی دیے ہوں تو اس کی جو قیمت اور مالیت تھی وہ تقریباً 500 درہم تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا عمومی مہر 500 درہم کے برابر تھا۔ اب یہ مختلف روایات ہیں ازواج مطہرات کے مہر کے بارے میں، 10 درہم سے لے کر 500 درہم تک یہ روایات ملتی ہیں۔ 10 درہم اس زمانے میں درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور آج کل کی اگر مالیت لگائی جائے، آج کل جو چاندی کا ریٹ چلتا ہے تو آج کل کی مالیت کے مطابق 10 درہم یہ تقریباً 14 یا 15 ہزار کے برابر ہے۔ گویا کہ کم از کم مہر جو اس زمانے میں تھا وہ آج کل کی مالیت کے مطابق 14 یا 15 ہزار ہے۔ اور 500 درہم جو بعض ازواج مطہرات کا مہر تھا، خاص طور پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر بھی 500 درہم تھا، تو یہ تقریباً 131 تولے چاندی بنتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 1.5 یا 2 کلو چاندی ہے۔ اگر اس کی مالیت بھی لگائی جائے تو یہ لاکھوں میں جا کے بنتا ہے۔ تو بہرحال مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مہر ادا کرے۔